ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لے سب. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور. سب سے پہلے ان بچوں کو اور ان کے والدین کو، اساتذہ کو قرآن کریم پڑھنے پر، یاد رکھنے پر اور دینی نصاب کی تکمیل پر دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے یا بچیوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، ان کے سینے میں جو دولت منتقل ہوئی ہے اس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ اور نبی کی آپس کی بات چیت ہے. اللہ کی اور نبی کی آپس کی گفتگو ہے، اور یہ گفتگو چلی ہے 23 سال. کتنی چلی ہے؟ 23 سال. اب اس گفتگو کے کرنے سے پہلے، اس گفتگو کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا قائم قیامت جتنے انسان ہیں ان سارے انسانوں کے دلوں کی تختیوں کو اللہ نے دیکھا کہ مجھے کوئی تختی ایسی مل جائے جو تختی لوح محفوظ سے اعلیٰ ہو، لوح محفوظ سے اعلیٰ ہو، لوح محفوظ سے ارفع ہو، لوح محفوظ سے بڑھیا ہو. تو علماء مفسرین نے لکھا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. فرمایا وہ ایک تختی تھی جس تختی کو آمنہ کے لال کا دل کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کا قلب مبارک کہتے ہیں. اس قلب مبارک پر اللہ نے اپنے اس پورے قرآن کو نازل کر دیا. اب جو لوگ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آمنہ کے لال کے قلب کا حصہ لیتے ہیں، اس دل مبارک کا حصہ لیتے ہیں. تو یہ بڑے خوش نصیب بچے ہیں کہ جن کو بارگاہ رسالت سے آج حصہ ملا ہے. بات سمجھ گئے میری؟ بہت مبارکباد کے قابل ہیں یہ بچے جنہوں نے آج اپنا حصہ وصول کیا ہے. بات سمجھ گئے میری؟ تو جن کے سینوں میں قرآن ہو، گویا ان کی پسلیوں میں اللہ کی وحی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی وحی ہوتی ہے. اور جو پسلیاں اللہ اس وحی کے لیے مختص کرتا ہے
وہ پسلی بہت عظیم ہوتی ہے. بہت پسلیاں حفاظ قرآن کا ادب، حافظ قرآن کا ادب اور احترام اس لیے لازم ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کی وحی ہوتی ہے. آپ کو میں یہ بات سے کرنے کے بعد آپ سے ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ علماء کرام کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، قراء کے ساتھ ہمیشہ ادب احترام کا معاملہ رکھا کریں. یہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں اور بہت کام آتے ہیں، بہت کام آتے ہیں. یعنی جب بھی یہ قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، آپ کا اچھا رویہ ان کو یاد آئے گا اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے. قاری ظفر صاحب، میں کئی بار اللہ مجھے حرم لے گیا تو میں جب دعا کرتا ہوں حرم میں تو ایسے لوگوں کو یاد کرتا ہوں جو ہمارے کبھی مقتدی تھے، تعلق والے تھے، کسی مدرسے میں ہم پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ کبھی شفقت کی، انہوں نے 10 15 20 روپے دے دیے. وہ چیز اتنی دل میں یاد رہی. اب ان کی اولادوں کو ہم جانتے ہیں کہ شاید وہ نماز بھی نہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے کوئی دعا نہ کرتے ہوں، لیکن ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو اپنی یاری دوستی سنگت حفاظ کاریوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ رکھا کریں. یہ لوگ بڑے کام آتے ہیں. اور کبھی بھی علماء کرام کی بے ادبی نہ کیا کریں، حفاظ کی بے ادبی نہ کیا کریں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حافظ قرآن جو ہوتا ہے اس کا جو گوشت ہوتا ہے یہ لحم مسموم ہوتا ہے، زہر آلود ہوتا ہے. عام مسلمان کی غیبت کرنا، عام مسلمان کا استہزاء اڑانا، عام مسلمان کا نام بگاڑنا اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے. اور فرمایا حافظ قرآن دین والا، اس کے گوشت کے ساتھ وہ زہر لگی ہوئی ہے. عام مسلمان کی غیبت کرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، لیکن جس کے گوشت کے ساتھ زہر لگا ہوا ہو تو گویا حافظ قرآن کو اگر کسی نے توہین کر دی قرآن والے کی، اس کو بے عزت کر دیا، اس کے بارے میں بری بات کر دی، تو گویا اس نے زہر آلود گوشت کو منہ لگا دیا. تو زہر آلود گوشت کو منہ لگا کر بندہ بچ نہیں سکتا. آج ہماری بیشتر بیماریاں ایسی ہیں جن کے علاج سے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں. ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ سرخ گوشت کھاؤ تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ہو جاتا ہے، چربی والا کھاؤ تو یہ ہوتا ہے، وائٹ کھاؤ تو یہ فائدہ ہے. میں سوچ رہا تھا کہ انسان کا گوشت کو کھاتا ہے تو اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا جسم پر، انسانی گوشت کا رد عمل کیا ہوگا. آپ کہیں گے کہ دنیا میں کون سا آدم خور ایسا ہے جو انسان کا گوشت کھاتا ہے. اب ہم یہ غیبت، تانا، عیب جوئی، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، چلے بھی لگاتے ہیں، مسجدوں میں آ کے صف اول کے نمازی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری زبان بغیبت، بہتان، الزام یہ مردوں عورتوں کے وظیفوں میں شامل ہے. اس کو مسئلہ کوئی نہیں سمجھا جاتا. اور خاص طور پر آج کے اس دور میں اہل علم کا مذاق اڑانا اور اہل علم کی غیبت کرنا، توہین کرنا، یہ تو وتیرہ بن چکا ہے سوشل میڈیا کا کہ جہاں تھوڑی سی کوئی غلطی دیکھو اس کو خوب اچھالو. تو یاد رکھیں یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جو ابھی پڑھے یا جو بچیاں پڑھی، یہ پڑھ کر صحابی نہیں بنتے، یہ عام انسان ہوتے ہیں. یہ گناہ بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، پھر اللہ ان کی غلطیوں کو معاف بھی کرتا ہے، توبہ کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے. تو اس لیے اپنی زبانوں کو بہت محتاط رکھا کریں. عورتوں کے اندر بھی خاص طور پر ایک بیماری ہے جس بیماری کا نام ہے عیب جوئی. عیب جوئی، عیب جوئی ایسی خطرناک بیماری ہے. قرآن کریم کا جو اسلوب بیان ہے، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ جب کسی سخت مضمون کا ذکر فرماتے ہیں تو دو الفاظ سے کرتے ہیں، یا تو فرماتے ہیں ویلن یا فرماتے ہیں ویحن. یہ ویلن اور ویحن سختی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. معلوم ہی ہوتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی سخت بات کرنے لگے ہیں. تو قرآن کریم کی جو آیت اللہ نے اس وقت میرے دل میں ڈالی، جس کا مضمون میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں، اس میں اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب جوئی کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ عیب جو ہوتے ہیں، پس پشت بات کرنا، ایسی بات کرنا، خلاف واقع بات کرنا، ایسی بات کرنا جو اس شخص کے اندر پائی نہیں جاتی، اس شخص کے اندر ہے نہیں، اس کو عیب جوئی کہتے ہیں۔ اور خاص طور پر مرے ہوئے آدمی کے بارے میں تو کبھی بری بات کرنے ہی نہیں چاہیے۔ کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے بارے میں تو کبھی ایسی کوئی بات نہ کرے، کیونکہ یہ مرنے والا اور مرنی والی اب سوائے دعا اور استغفار کے علاوہ اس کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اچھا یاد کرو، اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کرو، برائی سے اسے یاد نہ کرو۔ جو ایسا کرے گا اس کے بارے میں فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ ہماری اسلامی فقہ کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ خاص طور پہ یہ عورتیں میری اس بات کو غور سے سماعت فرمائیں اور اس واقعہ کو یاد بھی رکھیں، کہ بات میں بھی کرنے لگا ہوں یہ یاد رکھنے والی ہے اور اس کا مذاکرہ کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج کے ہماری اس معاشرے کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے جس کے ہم بھیانک قسم کے نتائج بھگتتے ہیں اسپتالوں کے اندر، اور طرح طرح کے عوارض بیماریوں پریشانیوں کے شکار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بیماری مجھے لگی کیوں ہے۔ اس کا علاج ٹیکہ ایکسرا نہیں ہوتا، اس کا علاج توبہ ہوتا ہے، توبہ، اللہ سے معافی مانگنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ہمارے گھر ایک میت ہوا ہے، ایک خاتون ہماری فوت ہوئی ہے، تو جیسے کوئی فوت ہوتا ہے تو محلے کی عورتیں جمع ہوتی ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں وقت جنازہ ہے۔ اب اس خاتون کے لیے بھی ایسے ہی ہوا، اور جو عورتیں غسل پر مامور تھیں، غسل پر، ان میں سے ایک عورت غسل دیتے وقت جب اس کا ہاتھ اس مردہ عورت کی ران پر آتا ہے تو وہ یوں کہتی ہے کہ یہ میری بہن بہت بدنصیب تھی۔ باقیوں نے پوچھا کیا وجہ تھی اس کی؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ جوانی کے زمانے میں اس کے فلاں فلاں مردوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ جس وقت اس خاتون نے یہ بات کی کہ جوانی میں اس کے فلاں فلاں مردوں کے ساتھ تعلقات تھے، اللہ کی شان دیکھیے، اس عورت کا ہاتھ اس مردہ عورت کی ران کے ساتھ وہیں چمٹ گیا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ چمٹ گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مردہ کسی زندے کو پکڑ لے تو اس پر کیا کیفیت ہوگی؟ جب ہاتھ چمٹ گیا بہت چیخو پکار ہوئی، اوہو اس مردہ عورت نے زندہ عورت کے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے، عورت چلا رہی ہے۔ کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو یا اس عورت کی جلد تراش دو، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن میت کے ورثاء نے کہا کہ جو فتویٰ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمائیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ تو حضرت امام مالک سے جب بات ہوئی تو آپ نے فرمایا میں موقع دیکھے بغیر کوئی بات نہیں کرتا، آپ مجھے موقع پہ لے چلو۔ جب حضرت موقع پہ آئے تو آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ جس وقت تیرا ہاتھ چمٹا ہے تو کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے کہا حضرت میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ میری بہن بہت بدنصیب ہے، جوانی کے زمانے میں اس کے فلاں فلاں کے ساتھ تعلقات تھے۔ تو حضرت نے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ ہے اس کا؟ اس کا نہیں۔ تو نے خود دیکھا ہے؟ کہ نہیں۔ کہا جب تیرے پاس اس کا گواہ بھی کوئی نہیں اور تو نے خود دیکھا بھی نہیں
تو قرآن تو بہتان لگانے والوں کی جو سزا بیان کرتا ہے، فرماتا ہے فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے آدمی کو 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں۔ تو حضرت امام نے جس وقت یہ فتویٰ ارشاد فرمایا، اس خاتون کو 80 کوڑے لگے، 80 کوڑے لگنے کے بعد اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ بات سمجھ گیا میری؟ اب آپ مجھے یہ بتاؤ، یہ تو پھر بھی وہ خوش نصیب تھی کہ اس کا معاملہ دنیا میں حل ہو گیا، پھر بھی وہ خوش نصیب تھی کہ دنیا میں مسئلہ سیدھا ہو گیا۔ ہم کتنے لوگوں پر دن کو الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، کیا کیا فکریں کستے ہیں، اور خاص طور پہ عورتوں کو تو یہ بیماری ہوتی ہے، اور تم نہیں پتہ ماں پتہ ساری گل، اتنی بات بھی کافی ہوتی ہے۔ آنکھوں کے اشاروں سے ہم وہ باتیں کر جاتے ہیں جس سے دوسروں کے گھر آگ لگ جاتی ہے۔ آنکھ کے اشارے ہمارے اگلے کے گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں دن کو تعویذوں والوں کے پیچھے پھرتی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جادو کر رہے، حساب کتاب کر کے بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ بھائی کالے علم سے زیادہ آپ کے وہ کالے اعمال ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو مشکل کیا ہوا ہے، جس نے آپ کی زندگی مشکل کر دی ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی سے اللہ ناراض ہے، میں نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ ساری دنیا کے جادوگر کسی عورت پر کسی مرد پر جادو کریں، اس جادو کی ظلمت ایک طرف، اور جو عورت جو مرد فجر کی نماز جان بوجھ کر نہیں پڑھتے اس کی ظلمت ایک طرف۔ اور جس نے فجر کی نماز کو ضائع کر دیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ اب جس کے کان کو شیطان نے پیشاب کیا ہو، وہ سکون سے رہ سکتا ہے؟ وہ خوشی سے رہ سکتا ہے؟ وہ تو آپ کہاں بستے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ عورتیں کدھر جا رہی ہیں؟ کدھر کا خیال ہے ان کا؟ کس ترقی کی دور میں دوڑ رہی ہیں؟ جنہوں نے آمنہ کے لال کے دامن کو پکڑا ہے، ان کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ اسی در کی نوکری کریں۔ رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے، ذکی کیفی کہتے ہیں رفتوں کی جستجو میں ٹھوکریں تو کھا چکے، اب آستانہ یار پر سر جھکا کے دیکھیے، تنگ آ جائے گی اپنی چلن سے خود یہ دنیا، تو اس سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی۔ آخر تھک کر تم نے واپس آنا ہے اسی دین کی طرف۔ آ جاؤ ابھی سے، آ جاؤ ابھی سے، آ جاؤ ابھی سے۔ رسول اللہ کا دین چھوڑ کر، آپ کی سنت کو چھوڑ کر، آپ کی لائی ہوئی ہدایت والی کتاب کو چھوڑ کر کوئی آدمی خوشیوں کے خواب نہ دیکھے۔ اس گھر سے خوشیاں روٹ جاتی ہیں، اس گھر سے سکون اور اطمینان کا جنازہ نکل جاتا ہے جس گھر میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ آج عورتیں کیا ہیں، مرد کیا ہیں، انہوں نے رات کو کمر باندھ رکھی ہے، جب تک یہ حرام صورتیں نہ دیکھیں، جب تک یہ رات کو فلمیں نہ دیکھیں، جب تک یہ گندی چیزوں کو نہ دیکھیں، اس وقت تک انہیں نیند نہیں آتی۔ بوڑھی اماں کے پاس بھی موبائل ہے، جوان بچی کے پاس بھی ہے، سفید ریش بزرگ کے پاس بھی ہے، وہ گندی سی گندی چیزیں دیکھتا ہے، اس کو کوئی شرم یا اللہ سے نہیں آتا، اور اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کو پامال کرے اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حلال سمجھتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ بھی کوئی ہے، میرا اللہ بھی کوئی ہے، اور میں ایک ضابطے کی زندگی اللہ نے مجھے دی ہے۔ اب جوان بچیاں ہیں، راستے پہ چل رہی ہیں، گٹر میں گر جاتی ہیں، موبائل میں اتنا مصروف ہوتی ہیں، موبائل گٹر میں گر جاتی ہیں، بچے ان سے بچھڑ جاتے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ان کو کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ بد نظری، بے پردگی، بے حیائی۔ ایک غیرت مند خاوند یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی نہ دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر الا الدیوس، بے غیرت آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا حضور دیوس آپ کس کو فرماتے ہیں، بے غیرت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا میں اس کو کہتا ہوں جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کی بیوی بہن بیٹی پردہ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اس کی نگاہیں محفوظ ہیں بھی کہ نہیں۔ اب یہ موبائل کے اندر جو تم دیکھتی ہو یہ تمہارے مامے چاچے ہیں سارے، یہ کون ہوتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں الا الدیوس۔ بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ ایک غیرت مند شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو جہنم میں نہ بھیجے۔
لڑائی بھی نہ بناؤ گھر میں، لیکن حکمت کے ساتھ یہ بات کرو کہ یہ جس صورت کو تم دیکھ رہے ہو تمہارا لگتا کیا ہے، یہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ تمہاری عقلوں پہ آج کیوں پردے پڑ گئے ہیں؟ تمہاری عقلوں پہ کیوں پردے ہیں آج؟ آج بچیاں اپنی شادیاں اور اپنے مقدر کے فیصلے خود کرتی ہیں، اپنے لیے اپنا شوہر خود تلاش کرتی ہیں۔ یہ کسی بھی غیرت مند گھرانے کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا، کسی بھی شریف گھرانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آج یہ بچیاں اتنی بے روی کا شکار کیوں ہوئی ہیں؟ آج یہ بچیاں اتنی آوارہ کیوں بنی ہیں؟ اس بوڑھی ماں سے سوال ہے یہ۔ آج تو اپنے محسن کو یاد کرتی ہے، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو ہم یاد کر کے روتے ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ تھے، بڑے نیک لوگ تھے، انہوں نے ہماری یوں تربیت کی۔ آج ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنی اولاد کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ اس بات یہ بہت بڑا اہم سوال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کون سی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ بولو سبحان اللہ۔ میری تقریر پر آپ سب کو نیند آ رہی ہے؟ تاجی سکینہ نازل ہو گئی سارے سیدے پہ، جاگے ہو؟ تاسو پختو ہے کہ اردو؟ پنجابی ہیں؟ بالکل پٹھان لگ دے ہو۔ ان کو کھڑی جائی دیو، کھڑی جائی نے بعد میں او شملہ پہاڑی نہ تو لوگوں گیتاں گائیاں۔ میں تو سندر دیکھتا ہوں تو تسی کسوری پاسے دیکھتے ہو۔ پختون ہے اس میں کوئی؟ پختو والا سکناس ہے؟ وہی جو زو گورم خان تھا، خان گوری آسمان تھا۔ ہاں ہم خان کو دیکھتا ہے اور خان آسمان کو دیکھتا ہے۔ اچھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ آنکھیں بند کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو جس حد تک ہو سکتی ہے ان کی دینی اخلاقی تربیت کرنے کی کوشش کریں، اور اس مسجد کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑنے کی کوشش کریں، اپنی اولادوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی اولادیں، آپ لوگ مسجد سے جڑے رہے، تبلیغ کے ساتھ جڑے رہے، دین کے کام کے ساتھ جڑے رہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ مدرسے سے ایمان بچے گا، تبلیغ سے ایمان بچے گا، اس کے ساتھ جوڑ پیدا کرنے سے، اللہ والوں کے نیک تعلق سے انشاءاللہ ایمان اعمال آپ سب کے محفوظ رہیں گے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ بس یہ وقت اتنا ہی ہوتا ہے، اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، نماز مغرب کا وقت قریب ہے۔ تو ان بچیوں سے میری گزارش ہے جو انہوں نے پڑھا ہے آج، 2 وظیفے میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، 2 وظیفے۔ ایک تو جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا ہے، آدھا پارا، ایک پاؤ اس کی تلاوت کا اہتمام لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ دوسرا 2 وظیفے آپ سب کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ ایک وظیفہ ہے درود شریف کا، اور ایک وظیفہ ہے ذکر اسم ذات کا، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ 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 500 1000 100 جتنا ہو سکے یہ اللہ کا وظیفہ، اللہ کے نام کا یہ پڑھا کریں۔ اور دوسرا وظیفہ ہے درود شریف کا۔ درود شریف میں آسان سا درود ہے، اس کو یاد کر لیں، وصلی اللہ علی النبی الامی، وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ بغیر تسبیح کے 25 منٹ پڑھیں گے تو 1000 ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ 1000 بار درود شریف روزانہ پڑھ لیا کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1000 بار درود شریف پڑھے گا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کا جنت والا گھر دنیا میں دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ درود شریف کا اہتمام اور ذکر اسم ذات کا، اللہ کا اہتمام، یہ آپ ضرور کریں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری بیماری پریشانیاں دور فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، قرض مرض دور فرما، علت ذلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو، اس مسجد کو قبولیت اور محبوبیت نصیب فرما۔ جتنی زندگی اللہ ہم سب کی باقی ہے، ہم سب کو دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، یا اللہ اس مدرسے کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ ان کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ جن بچیوں نے یا اللہ یہاں پڑھا ہے، یا اللہ ان بچیوں کے مقدر اچھے فرما، ان کے نصیب روشن فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے میری حاضری کو قبول فرما، ان دوستوں کی حاضری کو قبول فرما۔ جب تک ہماری زندگی باقی ہے یا اللہ ہمیں دین کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ پابند فرما، اور جب مرنے کا وقت آئے تو اللہ ایمان نصیب فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کو کہا لکھا امید رکھی ہے یا اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں بھی قبول فرما، بری موت سے برے انجام سے بچا، سب کی حاجات ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ ان ساری بچیوں کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، جن کی شادیاں ہوگی اللہ ان کو نیک صالح اولادیں نصیب فرما، اپنے گھروں میں ان کو خوش فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ساری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مجاہدین کی امداد فرما، جو مجاہدین ظالموں کی جیل قید میں ہیں ڈاکٹر عافیہ سمیت اللہ سب کو رہائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو امن نصیب فرما، استحکام نصیب فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے رحمت کی بارش نصیب فرما، برکت کی بارش نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔